بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے عالم، سب سے احسن، سب سے انسب، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر اللہ بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ اور رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت اور باعث ثواب ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت کے واقعات بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ شفقت کے واقعات، بیماروں کے ساتھ شفقت کے واقعات، بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے واقعات، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے واقعات۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، محبت اور شفقت کے واقعات ہم آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور آخر میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے۔ تو آج کی یہ ہماری ویڈیو ناظرین انتہائی اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، چوما اور پیار کیا۔ تب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے۔ ابو سیف لوہار کے گھر دودھ پی رہے تھے اور آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں۔ یہ خوشخبری اس کے اپنے بچوں پر شفقت کی فضیلت کی وجہ سے دی گئی۔ بچوں کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آنسو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ رحم ہے۔ چشم مبارک سے بدستور آنسو برستے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم، حقیقت یہ ہے کہ ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے
آپ کی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ بنت ابن ربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار تھی۔ آپ نے اسی حالت میں صحابہ کرام کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ رکوع میں جاتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب سر اٹھاتے تو اسے بھی اٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بولا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اعرابی آیا اور بولا، کیا تم بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو نہیں چومتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگ کا احترام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بعض سمجھدار لڑکے بھی حاضر ہوتے تھے۔ آپ مجلس میں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کی دلیل سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی مشروب لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پیا۔ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ صحابہ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا، تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ ان بزرگوں کو دے دوں؟ لڑکا بولا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کے تبرک پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروب والا برتن لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر، پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے اور فرماتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، مجھے ان دونوں پر رحم آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، اس کا دودھ چھڑائے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو فرماتے، ابو عمیر تیرا بلبل کہاں گیا؟ میرا بھائی اس بلبل کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، پھر وہ بلبل مر گیا۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہیں یاد ہے جب میں، تم اور ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سواری پر بٹھا لیا تھا اور تمہیں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابتدائی الفاظ عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں، قاسم بن عباس اور عبیداللہ بن عباس بچے تھے۔ ایک دن ہم اکٹھے کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے سواری پر گزر ہوا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، یہ بچہ مجھے پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے بھی پکڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے بھی کسی کو بٹھایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور چپکے سے ان سے کوئی بات کی۔ عبداللہ کہتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو کبھی فاش نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بچوں کو بھی مختلف اوقات میں سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ کبھی آپ اپنے چچا زاد بھائیوں عبداللہ بن عباس، عبیداللہ بن عباس اور قصیر بن عباس کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور کہتے، جو مجھ تک پہلے پہنچے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر گرتا، کوئی آپ کے سینہ مبارک پر،
آپ انہیں اپنے ساتھ لگا لیتے اور انہیں بوسے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار صحابہ سے ملنے جاتے تو ان کے بچوں کو بھی سلام کہتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ان کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے، پھر فرمایا چڑھو۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا حتیٰ کہ اس نے اپنے پاؤں آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ بچے نے منہ کھولا، آپ نے اسے چوما، پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اسے پاؤں پاؤں اوپر چڑھاتے اور کہتے، ارے چھوٹے سے قد کے آدمی، چھوٹے سے قد کے آدمی، چڑھ چڑھ ننھے سے پسو۔ بچہ آہستہ آہستہ چڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے پاؤں آپ کے سینے پر رکھ دیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور حسن کو اٹھاتے اور کہتے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے۔ آپ کہہ رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ عمر بن سعید بن عاص ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے، ان میں ایک چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا خیال ہے یہ چادر کس کو دی جائے؟ لوگ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ بچی کو اٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے چادر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے پہنائی، پھر دعا دی، اسے پرانا اور بوسیدہ کر۔ چادر میں سبز اور زرد دھاریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ام خالد یہ کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک گواہی انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے کسی کام بھیجا، میں نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ دل میں یہ تھا کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیج رہے ہیں ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے گدی سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا انس میں نے تمہیں جہاں جانے کو کہا تھا وہاں گئے؟ میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں اے اللہ کے رسول۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے مجھ سے کہا ہو تم نے ایسے کیوں کیا یا ایسے کیوں نہ کیا۔ انہی سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی بڑوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی عقائد و آداب سکھاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری امت تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں تو وہ تجھے ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے اوراق خشک ہو چکے ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
انہوں نے کہا میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پرورش پاتا تھا۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ ساری پلیٹ میں گھومتا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد میں ساری زندگی اسی طرح کھاتا رہا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اہم کاموں کی ذمہ داری بھی سپرد کر دیتے تھے تاکہ بچپن ہی سے انہیں ذمہ داری کی عادت پڑ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ہمیں سلام کہا، پھر مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ اس بنا پر مجھے گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو والدہ محترمہ نے پوچھا، دیر سے کیوں آئے؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پھر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز سے مطلع نہ کرنا۔ شاگرد کہتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ثابت اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں ضرور بتاتا۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، فوت ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت زار دیکھ کر رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس پر عذاب دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یا چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت خواتین پر بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو آئینے سے تشبیہ دی۔ آپ کا اشارہ دراصل ان کی صفائے قلب، نزاکت اور رقت قلب اور ان کی کمزوری اور کم قوت برداشت کی طرف ہے۔ اسی بنا پر وہ نرمی اور شفقت کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی عملی کاوشیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں جن میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ ایک حبشی لڑکا خدی خوانی کر رہا تھا۔ لڑکے کا نام انجشا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، او انجشا، آپ گینوں یعنی خواتین کے اونٹوں کو آرام آرام سے چلنے دو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی لڑکھڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سوار تھیں۔ وہ زمین پر گر پڑیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے خاتون کو سنبھالو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو بیٹیوں کے ذریعے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس بیٹی کی پرورش کرو جسے اس کے خامد نے چھوڑ دیا ہو اور تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے بھی چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن چند حبشی مسجد میں آ کر جنگی تربیت کا کھیل کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، حمیرہ، ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ دروازے پر کھڑے ہوئے، میں آپ کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ میری ٹھوڑی آپ کے کندھے پر تھی۔ میں نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کے ساتھ لگا دیا۔ حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خوشی کے نعرے لگانے لگے، ابو القاسم، آپ کا تشریف لانا کیا ہی خوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے بعد مجھ سے پوچھ لیتے، بس کافی ہے؟ میں کہتی، ٹھہریے، اے اللہ کے رسول، جلدی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بدستور کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرا مقصد حبشیوں کا کھیل دیکھنا نہ تھا
بلکہ یہ تھا کہ عورتوں یعنی دیگر بیویوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اتنی دیر کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیا معمولات تھے؟ انہوں نے بتایا گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم ان سے باتیں کرتی، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو یوں لگتا گویا نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں اور نہ ہم انہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ سے دوڑ کر مقابلہ کیا، میں جیت گئی۔ پھر جب میں ذرا فربہ ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ کر مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور فرمایا یہ جیت پہلی جیت کے بدلے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری کچھ سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ ادھر ادھر چھپ جاتیں، آپ انہیں کونوں کھدروں سے نکال کر میرے پاس بھیجتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی بیٹی زینب پیدا ہوئیں، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ وہ اپنی بیٹی زینب کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بڑی مسرت سے پوچھتے زناب کہاں ہے، زناب کہاں ہے؟ اس بات پر ہرگز تنگ دل نہ ہوتے کہ میری نئی نویلی دلہن کے سینے سے بچی چمٹی ہوئی ہے، بلکہ اظہار مسرت فرماتے۔ علم و حکمت کی باتیں سیکھنے میں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتی نہیں تھیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عورتیں آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ جب انہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ پردے کی طرف بھاگیں اور خاموش ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل جہاں کے لیے رحمت و شفقت کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی رحمت ربانی کے بارے میں جو تمام مخلوقات کے لیے مہیا کی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر لی تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شفقت کے گزشتہ احوال و واقعات کے علاوہ ہم کمزور مخلوقات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کمزور لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اس قدر وسیع ہے کہ نماز میں بھی آپ نے ان کا خیال رکھا ہے۔ آپ نے نماز پڑھانے والے ائمہ کو تلقین فرمائی جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور اور بوڑھے بھی، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کر لے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا تم میں سے کچھ امام لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں، جو شخص بھی جماعت کروائے وہ مختصر نماز پڑھائے، لوگوں میں کمزور، بوڑھے اور کام کاج والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نوکروں، چاکروں، غلاموں، زمیوں، دوسرے کمزور لوگوں کے سوا جانوروں اور پرندوں تک عام تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے نوکروں، غلاموں، آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کو اپنا دینی یا کم از کم انسانی بھائی سمجھیں جبکہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہ کہو جو ان کے بس میں نہ ہو، اگر مجبوراً ایسا کام کرانا پڑے تو خود بھی ساتھ مل کر کام کرو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے دھوئیں اور آگ کی تکلیف برداشت کی ہے۔ اگر کھانا کم ہو تو اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دو، چاہے ایک دو لقمے ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں غلامی سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حقوق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے رہے جبکہ الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماتحتوں سے بدسلوکی کرے گا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ مزید فرمایا، جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اسے دگنا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ یا چھڑی مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس قدر قدرت حاصل ہے جو تمہیں اس غلام پر حاصل نہیں۔ ابو مسعود مارنے سے رک گئے اور اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ مبادا اس مذموم عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ میں جھلسنا پڑتا۔ ابو علی سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں مجھے بخوبی یاد ہے ہم 7 بھائی تھے لیکن ہماری خدمت کرنے والی صرف ایک لونڈی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اسے تھپڑ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش کی طرف توجہ دلائی ہے کیونکہ وہ کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے درمیانی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کے حقوق کے بارے میں سخت تاکید کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے دن جب صائب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا، صائب، جن عادات کی بدولت تم جاہلیت میں معروف تھے وہی اسلام میں بھی اپنانا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یتیم کی عزت کرنا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے کو ان 7 مہلک گناہوں میں شمار کیا جن سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے اچھی سمجھتا ہوں۔ تم کبھی 2 آدمیوں پر امیر نہ بننا، نہ کبھی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی یتیم بچوں کی کفالت فرمائی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تو ان کے بچوں کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 یتیم بچوں نے آپ کے گھر پرورش پائی۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ ابو سلمہ کو احد کی جنگ میں ایک کاری زخم لگا تھا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اسی طرح جب آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو ان کی یتیم بچے کی کفالت بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں اور مساکین کی کفالت کی بھی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کو کما کر دینے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو بلا ناگہ روزے رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے۔ نیز فرمایا، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، یاد رکھو انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس کی تو وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ انہوں نے گویا اس کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جنازہ پڑھایا۔ پھر فرمایا یہ قبریں مدفون لوگوں کے لیے اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے انہیں منور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک دن میں اسے 70 دفعہ معاف کرو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کی خصوصی تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان بیماری کی حالت میں انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے فرامین آپ کو بتاتے ہیں، مریضوں کی بیمار پرسی کرو، جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ پھر فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کو ان 6 یا 5 واجب حقوق میں شامل کیا جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں کہا اللہ کی قسم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں تھے، وہ ہمارے بیماروں کی عیادت کیا کرتے، جنازوں کے ساتھ جایا کرتے، جنگوں میں ہمارے ساتھ جاتے اور کم یا زیادہ جتنا بھی مال مہیا ہوتا اس کے ذریعے سے ہماری غمخواری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کو جائے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار منافقین کی عیادت کو بھی جایا کرتے تھے۔ آپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی مرض الموت میں اس کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہود کی محبت سے روکا کرتا تھا۔ وہ بولا اسد بن زرارہ نے ان سے بغض رکھا تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، آپ مجھے اپنی قمیض دیں، میں اس میں اسے کفن دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کر اسے دے دی۔ بیماروں کی بیمار پرسی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اتنی وسیع تھی کہ آپ غیر مسلموں کی عیادت کو بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاج پرسی کو گئے، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اسلام لے آؤ۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، وہ بھی سرہانے بیٹھا تھا۔ اس کے والد نے اس سے کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ کہہ رہے تھے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جانوروں، پرندوں، غرض ہر ذی روح تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتاتے ہیں۔ جو مسلمان کوئی درخت یا فصل کاشت کرے پھر اس سے کوئی انسان یا جانور کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا، پھر باہر نکلا تو دیکھا
کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ آدمی بولا اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوگی جتنی مجھے لگی تھی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھرا اور منہ میں موزہ تھام کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اسے معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں میں ہمارے لیے اجر ہے؟ فرمایا، ہاں، ہر ذی روح میں اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد پیاس سے ہلکان گھومتا پھر رہا تھا۔ وہ جاں بلب تھا کہ ایک بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر کتے کو پلایا۔ اس نیکی کی بدولت اسے معاف کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے مبتلا عذاب ہونا پڑا۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ کچھ کھلایا نہ پلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے کھا لیتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے۔ ہم نے ایک چنڈول یعنی چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ وہ چڑیا آ کر بچوں کے قریب اپنے پر پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے مضطرب کیا ہے؟ اس کے بچے اس کے پاس واپس رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے کس نے آگ لگائی؟ ہم نے کہا، ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درست نہیں کہ آگ کے ذریعے سے آگ کے رب کے سوا کوئی اور عذاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ چوپایوں یا پرندوں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کی مشق کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بن ایوب کے گھر داخل ہوئے، دیکھا کہ بچے یا نوجوان ایک مرغی کو باندھ کر تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جانوروں کی باہم لڑائی کرانے سے بھی منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا رکھنے اور ان سے اس قدر کام لینے سے منع فرمایا کہ وہ تھک کر درماندہ ہو جائیں۔ آپ کا یہ حکم حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قضائے حاجت کے لیے ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کی پچھلی جانب ہاتھ سے پیار کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مسلسل کام لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے ممبر کا کام لینے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پوشت کو ممبر نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے ماتحت اس لیے کیے ہیں کہ یہ تمہیں سہولت سے ان علاقوں تک پہنچائیں جہاں تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اپنے دیگر ضروریات اس پر پوری کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے، اس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اسے یہاں داغ لگایا ہے۔ البتہ چہرے کے سوا دیگر مقامات پر جانور کو داغ لگانا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اور آئیے دوستو، آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص جس کا نام ظاہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دہی بادیہ عرب کے صحرائی وغیرہ صحرائی علاقے ہیں وہاں سے تحائف لایا۔ جب وہ واپس بادیہ روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زیادہ راہ مہیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، ظاہر ہمارا بدوی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے کم رو تھا۔ ایک دفعہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے پیچھے جا کر اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اس حالت میں ظاہر پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ چیخا اور کہنے لگا، ارے تم کون ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفت ڈھیلی کی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تو اپنی کمر پوری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری تو آپ کو بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، یا فرمایا اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کا جانور مانگنے آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ یہ میرے ننیال سے ایک خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس عورت کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ دوستو، مبارک بن فضالہ حسن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فلاں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری روتی ہوئی واپس چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ جب یہ جنت میں داخل ہوگی تو بوڑھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، سو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، دلربا ہم عمر۔ امام زبیر بن بکار اپنی کتاب الفاقہ میں حضرت زید بن اسلم سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میرا خاوند آپ سے تشریف آوری کی درخواست کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا خاوند کون ہے؟ وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، بولی، اے اللہ کے رسول، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میرے خاوند کی آنکھوں میں تو کوئی سفیدی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ بولی، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے۔ قاسم بن ثابت نے اپنی کتاب دلائل میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ وہاں لوگوں کے سامنے کچھ خشک کھجوریں اور کچھ ڈوکے پڑے تھے۔ میری ایک آنکھ میں تکلیف تھی، میں کھجور اٹھا کر کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ میں نے مزاحاً کہا، میں تندرست آنکھ والی جانب سے کھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی داڑھیں نظر آئیں۔ دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں مزاح اور خوش مزاجی کے واقعات ہیں، ان میں بھی سچائی جھلکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و صورت کے لحاظ سے بھی جامع تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناک، نقشے اور شکل و صورت کے بارے میں پوچھا۔ وہ حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی ہیکل اور تنومند تھے۔ چہرہ یوں دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ذو فشاں ہو۔ درمیانے قد سے کچھ نکلتے ہوئے مگر بہت لمبے نہ تھے۔ سر بڑا، بال لہردار، درمیان سے مانگ نہ نکالتے اور بال سیدھے چھوڑتے تو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے۔ رنگ روشن اور سفید تھا۔ ماتھے کے پہلو کھلے، ابرو گھنے اور کماندار، درمیان میں ملتے نہیں تھے۔ ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت نمایاں ہو جاتی۔ ناک اونچی، لمبی، سبک، جس پر نور جھلکتا تھا۔ جو غور سے نہ دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناک والا خیال کرتا۔ داڑھی گھنی، رخسار نرم اور پست تھے، کشادہ دہن، دانت باریک اور پتلے الگ الگ دکھائی دیتے تھے۔ سینے پر ناف تک بال گنتی کے اور باریک تھے۔ گردن گڑیا کی گردن کی طرح لمبی اور صاف تھی جیسے چاندی سے بنی ہو۔ اعضاء متناسب تھے، جسم مضبوط اور بھرا ہوا، پیٹ سینے کے برابر تھا، سینہ کشادہ اور دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی۔ کندھے، کوہنی اور گھٹنے کے جوڑ کھلے تھے۔ جسم پر بال بہت کم، جلد شفاف اور سفید تھی۔ گردن سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پستان اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ بازوؤں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ کلائیاں لمبی، ہتھیلیاں کھلی، ہڈیاں لمبی اور سیدھی، ہاتھ پاؤں فربا تھے۔ ہاتھ پاؤں لمبے تھے، تلوے خالی، پاؤں اوپر سے ملائم اور ہموار تھے جن پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے، پاؤں اٹھا اٹھا کر رکھتے، عاجزانہ مگر باوقار اور قدرے تیز چال چلتے، یوں لگتا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ کسی طرف توجہ کرتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، نظر نیچی رکھتے، نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک رہتی۔ جب دیکھتے تو کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے، چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آگے رکھتے، جسے ملتے سلام کہنے میں پہل کرتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کلام بیان فرمائیے۔ وہ گویا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غموں سے دوچار تھے۔ سوچ بچار کرتے، آپ کو راحت نہیں تھی، دیر تک خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، کلام کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے، جامع اور دو ٹوک بات کہتے جس میں نہ کوئی فالتو پن ہوتا اور نہ کوئی تشنگی۔ جفا جو نہیں تھے، نہ کسی کی تحقیر کرتے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی بے حد قدر کرتے، کسی نعمت کو برا نہ کہتے، کھانے کی نہ برائی کرتے نہ تعریف، دنیا اور اس کی کسی شے کی خاطر ناراض نہ ہوتے۔ جب حق سے تجاوز کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی، یہاں تک کہ اس کا انتقام لے لیتے۔ اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے، اظہار تعجب کرتے تو ہتھیلی کو الٹا کر لیتے، اور جب گفتگو کرتے تو داہنی ہتھیلی بائیں انگوٹھے کی پیٹ پر مارتے۔ جب غصے میں آتے تو منہ موڑ لیتے، خوش ہوتے تو آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی عموماً مسکراہٹ ہی کی حد تک محدود رہتی تھی۔ ہنستے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکتے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں نے یہ روایت عرصے تک چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپائی رکھی، اور جب میں نے ان سے بیان کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس یہ روایت پہلے سے موجود ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی ہیں۔
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے، نکلنے اور دوسرے طور طریقوں کے بارے میں بھی دریافت کیا اور کوئی چیز تشنع و وضاحت نہ رہنے دی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے کاشانہ مبارک میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف ہوتا، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے تھا، تیسرا حصہ لوگوں کے لیے تھا۔ گھریلو اوقات کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ہی، جن میں خلفائے اربعہ سر فہرست ہیں، آپ سے ملاقات کرتے، جو آپ کا کوئی پیغام عام لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ ان سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ وقت کا جو حصہ لوگوں کے لیے ہوتا، اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے وقت اہل علم و فضل کو ترجیح دیتے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی دینی خدمات پیش نظر رکھی جاتی تھیں۔ اس وقت ملاقات کرنے والوں میں حاجت مند لوگ بھی شامل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مصروف رہتے اور بعض ایسے کاموں کی انجام دہی ان کے سپرد کرتے جو ان کے اور امت کے لیے مفید ہوتے، اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کون سا کام ان کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے، اور فرماتے حاضر لوگ اسے بات پہنچائیں جو حاضر نہیں، اور جو لوگ اپنے مسائل خود مجھ تک پیش نہیں کر سکتے ان کے مسائل سے تم مجھے آگاہ کرو۔ جو شخص اس قسم کے لوگوں کے مسائل حاکم تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدم رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں باتوں کا تذکرہ ہوتا، اس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ لوگ مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور خیر و برکت کے اثاثے حاصل کر کے واپس جاتے، اور کاشانہ مبارک سے باہر نکلتے ہی لوگوں کے لیے نیکی کے پیامبر بن جاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے والد صاحب سے پوچھا، گھر سے باہر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا ہوتی تھیں؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو لا یعنی اور غیر متعلقہ باتوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنی باتوں سے لوگوں میں الفت پیدا کرتے، انہیں متنفر نہ کرتے، ہر قوم کے سرداروں اور معززین کی عزت و تکریم کرتے اور انہی کو ان کی قوم کا نگران مقرر کرتے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار کرتے، لیکن کسی سے اپنی خوش خلقی اور خندہ جبینی ختم نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حالات سے باخبر رہتے، لوگوں کی ضروریات و مسائل کا پورا خیال رکھتے، لوگوں سے مسائل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھتے رہتے، اچھی بات کی تعریف اور تائید کرتے اور بری چیز کی مذمت اور تردید کرتے۔ معاملات میں اعتدال کا جوہر نمایاں ہوتا، افراط و تفریط سے بچتے، لوگوں کے معاملات سے کبھی غافل نہ ہوتے، مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہتے، حق سے سرے منہ انحراف نہ کرتے، اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہی لوگ بلند مراتب والے گردانے جاتے جو سب لوگوں کے خیر خواہ، انتہائی غمخوار اور مددگار ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے والد صاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، جب کسی مجلس میں پہنچتے تو آگے آنے کی بجائے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بھی حکم دیتے تھے، مجلس کے ہر حاضر باش کو اس کا حق دیتے۔ آپ کا کوئی ہم نشین یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کی طرف اس سے زیادہ توجہ فرما رہے ہیں۔ جو شخص اپنے کسی کام کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھتا یا آپ سے کوئی بات چیت کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ رہتے، حتیٰ کہ وہ خود ہی اٹھ جاتا۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے یا مناسب الفاظ میں معذرت کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خلقی اور خوشروئی سب کے لیے یکساں تھی، اس لیے آپ بجا طور پر ان سب کے لیے ایک مشفق والد کی طرح تھے جس کے سامنے سب بیٹے یکساں حقوق کے حامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم و حکمت، حیا و وقار
امانت و دیانت، تہذیب و شائستگی اور صبر و تحمل کا نادر مرقع ہوتی تھی۔ نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کی بے حرمتی ہوتی، نہ کسی کے عیوب اچھالے جاتے، نہ کسی کی لغزشوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ سب حاضرین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں لگے رہتے۔ سب ایک دوسرے کے سامنے بچھے چلے جاتے، بڑوں کی تعظیم کرتے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، حاجت مند کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے اور اجنبی کا خیال رکھتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے والد گرامی قدر سے ہم نشینوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنس مکھ رہتے، سہل خو اور نرم پہلو، جفاجو اور تند خو نہیں تھے، نہ شور مچاتے، نہ گالی گلوچ کرتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ بخل کرتے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے، کسی امید رکھنے والے کا دل نہ توڑتے، نہ کسی کو نامراد واپس لوٹاتے تھے، 3 چیزوں سے دور رہتے، جھگڑا کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات یا کام سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، صرف وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو آپ کی ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تب وہ کلام کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ سب کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا تھا۔ اگر لوگ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ہنستے، جب لوگ کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ساتھ دیتے۔ اجنبی آدمی کی سخت کلامی اور بد تہذیبی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آرزو مند رہتے کہ کوئی اجنبی ملاقاتی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی سے سوالات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیں اور یوں خود انہیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے، جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ سوال کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالغہ آرائی کرنے والے کسی فرد کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، کسی کی بات نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حق سے تجاوز کرتا تو اسے منع کر دیتے یا اٹھ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالیہ کے بارے میں ایک جامع بیان معبد خزایہ سے منقول ہے، جس کی طرف ہجرت مدینہ کے عنوان کے تحت اشارہ کیا جا چکا ہے۔ جب ان کے خاوند ابو معبد گھر آئے، معبد سے کہنے لگے کہ ان صاحب کا حلیہ بیان کرو جو یہاں فروخت ہوئے تھے۔ معبد نے بتایا، میں نے ایسے صاحب وقار کو دیکھا جس کا رنگ چمکتا اور چہرہ تابناک تھا، نہ ان سے موٹاپے کا عیب تھا، نہ دبلے پن کا نقص، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، نہایت خوبرو، سرمگی آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، بھاری آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے شیریں اور خوبصورت، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، اور انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، 2 شاخوں کے درمیان ایسی شاخ جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے، رفقا اس کے گرد حلقہ بنائے رہتے ہیں، کچھ کہے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مخدوم اور قابل احترام، نہ ترش رو اور نہ لغو کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کے بارے میں کوئی بات تشنہ نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات بے کم و کاست ہم تک پہنچا دی۔ دقت نظری کی انتہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک
اور سر کے سفید بال بھی گن رکھے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 14 سفید بال شمار کیے۔ سماک بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کی نسبت پوچھا گیا تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر کو تیل لگا لیتے تو کوئی سفید بال نظر نہ آتا، اور جب تیل نہ لگاتے تو چند بال سفید نظر آنے لگتے۔ اسی سند کے ساتھ روایت آتی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال سفید ہوئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی مانگ میں چند بال سفید تھے، جب آپ تیل لگا لیتے تو تیل انہیں چھپا لیتا۔ جریر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح دیکھا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں تقریباً 20 بال سفید ہوں گے۔ مختصر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت و سیرت کے لحاظ سے صفات نادرہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، کیوں نہ ہوتے جبکہ آپ کی تربیت رب کریم نے فرمائی، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ تو خلق عظیم کا حامل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف حمیدہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات کے بحر بے کرا میں سے ایک قطرہ ہیں۔ جو بھی صفت حمیدہ قرآن مجید و احادیث نبویہ، آثار اقوال صحابہ، پہلی امتوں کی روایات میں لکھے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ ان خصائل محمودہ پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جن کو بنا کر بھیجا گیا، ان کی زندگی سے چند محبت اور شفقت کے واقعات آپ کو بتائیں، جن میں بیماروں، بچوں، بوڑھوں، خواتین اور جانوروں پر شفقت کے واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی شکل کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے احادیث مبارکہ بیان کی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔